مظلومیت کی انتہا۔ مہدی رمضانی بیان کرتے ہیں، اگرچہ میری عمر زیادہ نہیں تھی مگر خدا کا لطف اور عنایت تھی کہ کمیل بٹالین میں اس کے بہترین بندوں کے ساتھ اپنے زندگی کے کچھ لمحات گزار سکوں۔ جس رات حملہ ہوا تو ہم لوگ تیسری خندق تک پہنچ چکے تھے۔ یہ خندق چھوٹی اور تقریباً 1 میٹر تک گہری تھی، جبکہ دوسری خندق ایسی نہ تھی بلکہ وہ اس سے زیادہ بڑی اور رکاوٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس رات سبھی جوان دوسری خندق کی طرف واپس آ گئے تھے۔ یہ خندق بعد میں کمیل خندق کے نام سے مشہور ہوئی۔ میں نے بھی دوسرے جوانوں کے ساتھ اس خندق میں 5 دن گزارے تھے۔ اگلی صبح عراقیوں کے نشانہ باز حرکت کرنے والی ہر چیز کا نشانہ لے رہے تھے۔ وہ محاصرے کے دن ہماری زندگی کا عجیب دورانیہ تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ابراہیم ہادی اپنے جسم کی مضبوطی اور جسمانی قوت کے سبب خندق میں ڈٹا رہا تھا۔ ہماری بٹالین کے کمانڈر، اس کے نائب شہید اور زخمی ہو چکے تھے۔ اب فقط ابراہیم ہی تھا جو تمام جوانوں کی مدیریت کر رہا تھا۔ اس نے سب جوانوں کو 3 کی ٹولیوں میں تقسیم کر دیا اور ہر ٹولی کو خندق میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک نقطے پر ٹھہرا دیا۔ ہر ٹولی میں ایک شخص خندق کی منڈیر پر تھا اور حالات پر نظر رکھے ہوا تھا، اور 2 افراد خندق میں اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ خندق کے آخر پر تھوڑی سی ٹیڑھ تھی۔ ابراہیم اور کچھ دوسرے جوانوں نے مل کر شہداء کو وہاں منتقل کر دیا تاکہ جوانوں کی نظر سے دور رہیں۔ زخمیوں کو بھی وہ خندق کے کنارے پر لے گیا تاکہ وہ فائرنگ کی زد میں نہ آ جائیں۔ ابراہیم ان دنوں اذان کی آواز سے جوانوں کو نماز کے لیے آمادہ کرتا تھا۔ ان سخت حالات میں بھی ہم تینوں وقت با جماعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابراہیم اس کام سے ہمارا حوصلہ بڑھاتا اور سب جوانوں کے دلوں میں آئندہ کے لیے امید بھر دیتا تھا۔ حملہ شروع ہونے کے 2 دن بعد حملے کے دوسرے مرحلے کے ناکام ہوتے ہی اکثر جوانوں کی کوشش تیز ہونے لگی۔ ہم چاہتے تھے کہ اس بند جگہ سے نکلنے کا کوئی راستہ نکالا جائے۔ ہمارا آخری ٹیلی فونک رابطہ جو ڈویژن کے ساتھ ہوا، اس میں کمانڈر حاجی پور شہید نے نہایت اضطراب کے عالم میں کہا تھا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، جیسے بھی ممکن ہو تم لوگ پیچھے واپس آ جاؤ۔ جمعرات 10 فروری کا روز تھا کہ ہمارے سامنے اور پشت سے ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کی آواز زیادہ ہونے لگی۔ جوانوں نے خندق کی دیواروں کو کھود کر سیڑھیاں بنا لیں۔ کچھ جوانوں نے سمجھا کہ ہمارے لیے کمک آ گئی ہے، لیکن نہیں، ہمارا محاصرہ زیادہ تنگ کر دیا گیا تھا۔ عراقی کمانڈوز ٹینکوں کی آڑ لیتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ اس دشت میں فقط اس خندق کے اندر ہی ہمارے فوجی جوان باقی بچے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جعفر طاہری شہید نامی ایک سید جوان نے RPG ہاتھ میں پکڑی اور خندق کی دیوار پر بنائی گئی سیڑھیوں سے اوپر جا کر ایک مارٹر گولہ دشمن کی ٹینک پر داغ دیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دشمن تھوڑا پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد دوسرے جوانوں نے بھی مسلسل فائرنگ کر کے کچھ عراقی کمانڈوز کو ہلاک کر دیا اور کچھ فوجیوں کو جو بہت قریب آ چکے تھے اسیر کر لیا۔ ان سخت حالات میں 5 قیدیوں کا بھی ہم میں اضافہ ہو چکا تھا۔ کھانے اور پانی کی عدم موجودگی نے ہمارا دماغ چکرا کر رکھ دیا تھا۔ ہمارے اکثر جوان خستگی اور بے جان حالت میں خندق میں ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے۔ جو ٹینک خندق سے دور ہو چکے تھے انہوں نے اپنے لاؤڈ سپیکر آن کر لیے۔ ایک شخص جو منافقین میں سے معلوم ہوتا تھا کہنے لگا، ایرانیوں ہتھیار ڈال دو، ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں، ٹھنڈا پانی اور کھانا تمہارے لیے تیار ہے، آ جاؤ۔ اور اس طرح وہ ہمیں اسیر ہونے کی ترغیب دے رہا تھا۔ بھوک اور پیاس نے سب کا برا حال کر دیا تھا۔ کچھ جوان کہنے لگے، آؤ ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ ہم نے اپنا وظیفہ انجام دیا، اب ہماری نجات کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ انہی بسیجی جوانوں میں سے ایک نے جواب دیا، اگر آج ہم اسیر ہو جاتے ہیں، عراقی ٹی وی پر ہمارے چہرے دکھائے جائیں گے اور امام ہمیں دیکھ کر بے چین ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم امام کے دل کو خوش کرنے کے لیے نہیں آئے؟ اس بات کا یہ اثر ہوا کہ کسی نے بھی ہتھیار نہ ڈالے۔ جب ابراہیم جوانوں کے ارادے کو سمجھ گیا تو خوش ہو کر کہنے لگا،
بس ہمارے پاس جتنا بھی سامان موجود ہے اور اسلحہ ہے اسے جمع کریں اور سب جوانوں میں تقسیم کر دیں۔ ہمارے پاس جتنا بھی کھانا پانی بچا تھا سب ابراہیم کے حوالے کر دیا۔ اس نے ہر 5 افراد کو 1 بوتل پانی اور تھوڑا سا کھانا دیا۔ ان 5 عراقی اسیروں کو بھی ایک پانی کی بوتل دی۔ بعض جوان اس بات پر ناراض ہو گئے، لیکن ابراہیم نے کہا یہ ہمارے مہمان ہیں۔ اسلحہ جمع کر کے ہم نے ان جوانوں کے حوالے کر دیا جو زخمی نہیں تھے، تاکہ وہ اچھے طریقے سے حفاظت کر سکیں۔ اگلے دن 11 فروری کی سحر کے وقت دشمن کے ٹینک تھوڑا پیچھے ہٹ گئے۔ کچھ جوانوں نے اس فرصت سے فائدہ اٹھایا اور کچھ افراد کی ٹولیاں بنا کر پیچھے کی طرف واپس پلٹ آئے، لیکن ان میں سے بھی بعض غلطی سے بارودی سرنگوں والے میدان میں جا پھنسے اور شہید ہو گئے۔ کوئی 1 گھنٹہ گزرا ہوگا کہ دشمن کی طرف سے حملوں میں شدت آ گئی۔ اب کسی کے بس میں کچھ بھی نہ رہا تھا۔ 11 فروری کی سپہر کو دشمن کے کمانڈوز خندق پر شدید گولہ باری کرنے کے بعد ہم تک پہنچ ہی گئے۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ عراقی ٹینکوں کی نالیاں ہمارے سروں پر خندق کے اوپر سے جھانک رہی تھیں۔ ایک عراقی افسر ان سیڑھیوں سے نیچے خندق میں اترا جو ہمارے جوانوں نے خندق کی دیوار کے ساتھ بنا دی تھی۔ ایک فوجی بھی اس کے پیچھے تھا۔ اس نے ہمارے پہلے زخمی کو لات ماری۔ جب اسے معلوم ہو گیا کہ وہ زندہ ہے تو اس فوجی نے کہا کہ اسے گولی مار دو۔ فوجی نے اسے گولی مار کر شہید کر دیا۔ اگلا زخمی ایک معصوم جوان تھا جس کے منہ پر اس باسی افسر نے لات ماری اور اپنے فوجی سے کہا اسے بھی گولی مار دو، مگر اس نے انکار کر دیا اور گولی نہ ماری۔ عراقی افسر ہماری موجودگی میں اس پر چلایا، لیکن فوجی واپس چلا گیا اور گولی نہ چلائی۔ افسر نے اپنا پستول نکالا اور اس کے چہرے پر گولی مار دی۔ وہ عراقی فوجی بھی زمین پر ہمارے شہداء کے ساتھ گر گیا۔ عراقی افسر جلدی سے خندق سے باہر نکل گیا اور فوجیوں کو فائرنگ کا حکم دے دیا۔ کچھ لمحوں بعد جب عراقی سمجھ گئے کہ خندق میں موجود تمام افراد شہید ہو گئے ہیں تو وہ واپس لوٹ گئے۔ اب گولیوں کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ سورج غروب ہوتے ہی فکا پر ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا تھا۔ میں اور کچھ اور افراد جو شہداء کے درمیان زندہ بچ گئے تھے اپنی جگہ سے اٹھے، ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ زندہ بچ جانے والوں میں بھی اکثر زخمی تھے۔ جب ہم نے چلنا شروع کیا تو مکمل تاریکی چھا چکی تھی اور اجالا ہونے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو اپنی فوج تک پہنچا دیا۔ قید امیر بنجر بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم کی گمشدگی کی خبر کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ میں ظہر سے پہلے مسجد کے سامنے آیا۔ جعفر جنگروی بھی وہیں پہ تھے۔ وہ بہت زیادہ پریشان اور رنجیدہ تھے۔ کوئی بھی اس خبر پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ مصطفیٰ بھی پہنچ گیا۔ ہم ابراہیم کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک محمد آغا آیا اور سب سے بے خبر کہنے لگا، دوستو تم میں سے کوئی ابراہیم ہادی کو جانتا ہے؟ ہم اچانک خاموش ہو گئے اور حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس نے ہم سے پوچھا کیا ہوا، کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بیچارہ بہت گھبرا گیا، کہنے لگا کچھ نہیں یار، میرا سالہ کچھ ماہ پہلے گم ہو گیا تھا۔ میں ہر روز رات کو 12 بجے بغداد ریڈیو سنتا ہوں۔ عراقی فوجی رات گئے تک عراقیوں کے ناموں کا اعلان کرتے ہیں۔ کل رات میں ریڈیو سن رہا تھا کہ اچانک ریڈیو اینکر نے جو فارسی زبان میں بات کر رہا تھا پروگرام کو ختم کیا اور موسیقی نشر کی۔ اس کے بعد خوش ہو کر اعلان کیا، اس حملے میں مغربی محاذ پر مصروف جنگ ایرانی کمانڈر ابراہیم ہادی بھی ہماری فوج کی قید میں آ چکا ہے۔ ہم خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ابراہیم کے زندہ ہونے کی خبر سن کر ہم سب بہت ہی خوش ہوئے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، ہاتھ پاؤں قابو میں نہیں تھے۔ جلدی سے دوسرے دوستوں کی طرف بھاگے۔ حاج علی صادقی نے ریڈ کراس کو خط لکھا۔ رضا ہوریار ابراہیم کے گھر گیا اور اس کے بھائی کو خبر دی۔ سب دوست ابراہیم کے زندہ ہونے سے بہت زیادہ خوش تھے۔ کچھ دن بعد ریڈ کراس کی طرف سے خط کا جواب موصول ہوا۔ جواب میں لکھا تھا، میں ابراہیم ہادی، عمر 15 سال،
نجف آباد اصفہان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے بھی عراقیوں کی طرح غلطی سے مجھے مغربی محاذ پر مصروف ایک کمانڈر کا ہم نام ہونے کی وجہ سے وہی کمانڈر سمجھ لیا ہے۔ اگرچہ خط کا جواب آ چکا تھا، مگر پھر بھی بہت سے دوست قیدیوں کی آزادی تک ابراہیم کے لوٹ آنے کے منتظر رہے۔ انجمن کے پروگراموں میں جب بھی ابراہیم کا نام آتا تو سب دوست جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کا مصائب پڑھتے اور ان کے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگتی۔ فراق۔ عباس ہادی بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم کو مفقود ہوئے 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ اس کے دوستوں میں سے کسی ایک کو بھی ایک لمحے کے لیے قرار نہیں تھا۔ ہم جہاں بھی اکٹھے ہوتے ابراہیم ہی کا تذکرہ کرتے اور آنسو بہاتے۔ ایک دن ایک دوست کی عیادت کے لیے ہم ہسپتال گئے۔ رضا گودینی بھی وہیں تھا۔ میں نے جب رضا کو دیکھا تو ایسا لگا کہ اس کے دل کا زخم تازہ ہو گیا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگا، پھر کہا، ابراہیم کے بغیر یہ دنیا میرے لیے رہنے کے قابل نہیں رہی۔ یقین کرو کہ میں آنے والی پہلی ہی مہم میں شہید ہو جاؤں گا۔ ایک اور دوست نے کہا، ہم نہیں سمجھ سکے کہ ابراہیم کون تھا۔ وہ خدا کا خالص بندہ تھا۔ وہ ہمارے درمیان آیا اور ہم نے اس کے ساتھ زندگی گزاری تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ خدا کا بندہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ایک اور گویا ہوا، ابراہیم مکمل معنوں میں ایک پہلوان تھا، ایک عارف پہلوان۔ ابراہیم کی شہادت کو 5 ماہ گزر گئے۔ ماں جب پوچھتی کہ ابراہیم چھٹی پر کیوں نہیں آتا تو ہم مختلف بہانوں سے بات کا رخ بدل دیتے۔ ہم کہتے ابھی جنگ ہو رہی ہے لہٰذا ابھی وہ نہیں آ سکتا۔ مختصر یہ کہ ہم روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے، یہاں تک کہ ایک دن ماں کمرے میں آ گئیں اور ابراہیم کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر رونے لگی۔ میں نے آگے بڑھ کر پوچھا، ماں کیا ہوا؟ کہنے لگی، میں ابراہیم کی خوشبو سونگھ رہی ہوں۔ ابراہیم اس وقت اس کمرے میں ہے، اسی جگہ پر۔ جب ماں کا گریہ کم ہوا تو کہا، مجھے یقین ہے کہ ابراہیم شہید ہو گیا ہے۔ آخری دفعہ وہ کافی مختلف انداز میں گیا تھا۔ میں نے بہت کہا تھا کہ آؤ تمہاری شادی کے لیے چلتے ہیں، میں تمہیں دولہا بنانا چاہتی ہوں، لیکن وہ کہتا تھا، نہیں اماں، مجھے یقین ہے کہ میں لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی روتی ہوئی آنکھ کمرے کے کونے میں پڑی میرا انتظار کرتی رہے۔ کچھ دن گزرے تو ماں دوبارہ ابراہیم کی تصویر کے سامنے کھڑی ہو کے رونے لگیں۔ ہم بالآخر مجبور ہو گئے کہ ماموں کو لے آئیں تاکہ وہ ماں کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دے۔ اس دن ماں کی حالت کافی بگڑ گئی۔ ان کے دل کا اضطراب اس قدر زیادہ ہو گیا کہ انہیں ہسپتال کے ICU میں داخل کروانا پڑا۔ سالوں بعد تک جب ماں کو بہشت زہرا علیہ السلام لے جایا کرتے تو وہ قبرستان کے خطہ 44 پہ جانا زیادہ پسند کرتی تھیں۔ ابراہیم کی یاد میں گمنام شہیدوں کی قبروں کے پاس بیٹھ جاتی۔ ہر چند کے رونا ان کے لیے سخت نقصان دہ تھا، مگر وہاں اپنا دل کھول کے رکھ دیتی اور گمنام شہداء سے اپنے دل کی باتیں کیا کرتی تھیں۔ تلاش۔ سعید قاسمی اور شہید کی بہن بیان کرتے ہیں کہ 1990 میں قیدی آزاد ہو کر اپنے وطن واپس آ گئے۔ بعض لوگ ابھی تک ابراہیم کی واپسی کے منتظر تھے۔ اگرچہ آزاد ہونے والوں میں ابراہیم ہادی کے نام کے 2 افراد بھی موجود تھے، مگر سب دوست مایوس ہو چکے تھے۔ اس کے 1 سال بعد ابراہیم کے کچھ دوست جنگی علاقے دیکھنے کے لیے فقہ کے لیے عازم سفر ہوئے۔ اس سفر پر جانے والے دوستوں کو کچھ شہداء کے جسد مل گئے جنہیں انہوں نے تہران منتقل کر دیا۔ کچھ دن بعد ہم شہداء کے خاندانوں سے ملاقات کے لیے گئے۔ ایک شہید کی ماں مجھ سے کہنے لگیں، تم جانتے ہو میرا بیٹا کہاں شہید ہوا؟ میں نے بتایا، جی ہم اکٹھے ہی تھے۔ انہوں نے پوچھا، اب جب کہ جنگ ختم ہو چکی ہے
تو کیا تم اس کا جسد ڈھونڈ کے لا سکتے ہو؟ اس ماں کے ان الفاظ نے مجھے سوچوں میں غرق کر دیا۔ اگلے دن میں نے کچھ افسران اور جنگ سے متاثرہ لوگوں سے رابطہ کیا، طے پایا کہ ہم لوگ اپنے دوست کو ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے۔ اسی غرض سے کچھ دن بعد ہم چند دوست مل کر فکا چلے گئے۔ ایک دفعہ پھر تلاش کرنے کے بعد تقریباً 300 شہداء کے جسد ڈھونڈنے میں ہم کامیاب ہو گئے، جن میں اس ماں کا بیٹا بھی شامل تھا۔ اس کے بعد تلاش شہداء نامی ایک کمیٹی وجود میں آ گئی جو مختلف جنگی محاذوں پر جا کر شہداء کو ڈھونڈنے میں مشغول ہو گئی۔ فکا کے مظلوم شہداء سے عشق اس چیز کا باعث بنا کہ مشکلات اور شدید رکاوٹوں کے باوجود بھی وہ لوگ اپنے کاموں میں زیادہ سے زیادہ توسیع کریں۔ اس کمیٹی کے بہت سے دوست جو ابراہیم کو جانتے تھے وہ کہتے تھے تلاش شہداء کمیٹی کا بانی دراصل ابراہیم ہادی ہی تھا۔ وہ ہمیشہ حملوں کے بعد شہداء کے پیکر تلاش کرنے کے لیے نکل جایا کرتا تھا۔ جنگ ختم ہونے کے 5 سال بعد بالآخر کافی محنت اور مشقت سے کمیل خندق میں تلاش کا کام شروع ہو گیا۔ یکے بعد دیگرے شہداء کے جسد مل رہے تھے۔ خندق کے آخر میں کافی شہداء کے جسد اکٹھے ہی ایک دوسرے کے پاس پڑے ملے تھے۔ ان کے جسد آسانی کے ساتھ وہاں سے نکال لیے گئے، مگر ابراہیم کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ علی محمود تلاش شہداء کمیٹی کے انچارج تھے۔ وہ مارکہ والفجر ابتدائی میں 5 روز تک کمیل خندق میں دشمن کے محاصرے میں گھرے رہے تھے۔ وہ اپنے آپ کو ابراہیم کا مرہون احسان سمجھتے تھے اور کہتے تھے فکا کی غربت و مصیبت کوئی نہیں جانتا، ہمارے کتنے ہی مظلوم دوست اس خندق میں موجود ہیں۔ فکا کی مٹی سے کربلا کی غربت کی خوشبو آتی ہے۔ ایک روز تلاش کے دوران ایک شہید کا پیکر ملا۔ اس کے ساتھ موجود اس کے سامان میں ایک یادداشتی ڈائری ملی جو اتنے سال گزرنے کے بعد بھی پڑھنے کے قابل تھی۔ اس ڈائری کے آخری صفحے پہ لکھا تھا آج محاصرے میں گھرے ہوئے ہمیں 5واں دن ہے، ہم نے اپنا راشن آپس میں تقسیم کر لیا ہے۔ شہداء خندق کے آخر میں ایک دوسرے کے پاس پڑے ہیں۔ یہ شہداء اب پیاسے نہیں رہے۔ اے فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے فرزند، آپ کے پیاسے ہونٹوں پر قربان۔ اس ڈائری کے پڑھنے سے سب دوست غم سے نڈھال ہو گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے تلاش جاری رکھی۔ بہت سے شہداء کے پیکر ملنے کے بعد بھی ابراہیم کا کہیں نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ کچھ عرصے بعد ابراہیم کا ایک دوست فکا آیا۔ اس نے اپنے واقعات کے ضمن میں یہ بات بھی کہی اب ابراہیم کی زیادہ تلاش چھوڑ دو، وہ گمنام رہنا چاہتا تھا، اب بعید ہے کہ تمہیں مل سکے۔ ابراہیم فکا ہی میں رہ گیا ہے تاکہ راہیان نور کے لیے ایک خورشید بنا رہے۔ 90 کی دہائی کے آخر میں ایک دفعہ پھر فکا میں تلاش کا کام شروع کیا گیا۔ اس بار بھی کچھ شہداء کے جسد مل گئے، لیکن ان میں سے اکثر تقریباً گمنام ہی تھے۔ اسی تلاش کے دوران علی محمود وند اور کچھ عرصے بعد مجید بھی شہداء سے جا ملے۔ گمنام شہداء کے پیکر تلاش شہداء کمیٹی کے مرکز میں پہنچا دیے گئے۔ طے پایا کہ ایام فاطمیہ میں پورے ملک کے اندر ایک بڑی شاندار تشییع جنازہ کے بعد ہر 5 شہیدوں کو ایران کے مختلف مقامات پر دفن کیا جائے گا۔ جس رات گمنام شہداء کو تہران میں دفنایا جانا تھا، میں نے ابراہیم کو خواب میں دیکھا۔ وہ موٹر سائیکل پر میرے گھر کے سامنے کھڑا تھا اور کافی جوش و خروش سے کہہ رہا تھا ہم بھی واپس آ گئے۔ اتنا کہہ کر وہ ہاتھ ہلانے لگا۔ دوبارہ خواب میں شہداء کی تشییع جنازہ کو دیکھا کہ ٹرک سے ایک شہید کا تابوت ہلا اور ابراہیم اس میں سے باہر آیا۔ وہی خوبصورت چہرہ، وہی ہمیشہ کی مسکراہٹ۔ اگلے روز ملک کے قدردان لوگ کافی جوش و خروش سے شہداء کے استقبال کے لیے جمع ہوئے۔ کافی شان و شوکت سے جنازے اٹھائے گئے۔
اس کے بعد شہر کے مختلف حصوں میں تدفین کے لیے بھیج دیے گئے۔ میرا یہی خیال ہے کہ ابراہیم حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کی شہادت کے ایام میں گمنام شہداء کے ساتھ ہی واپس آ گیا تھا تاکہ ہمارے چہروں پر پڑے غفلت کے غبار کو صاف کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ میں جب بھی کسی گمنام شہید کے مزار پر جاتا ہوں تو ابراہیم کی یاد ستانے لگتی ہے اور پھر اس ملت کے ان ابراہیموں کے لیے فاتحہ خوانی کرتا ہوں۔